بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کستان۔ ناظرین اکرام، آج کی جو بڑی خبر ہے اور افسوسناک خبر ہے وہ پاکستان سے ہے کہ کیسے اتنا بڑا کرکٹر جو ہے یاسر شاہ، وہ کیسے ان غلط کاموں کے اندر ملوث ہوا اور کیسے وہ اپنے دل کو جو ہے سکون پہنچانے کے لیے کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آج کی ولاگ کے اندر ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو حقائق بتانے کی کوشش کریں گے، لیکن تب تک ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس بات کو تب تک ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک یاسر شاہ جو ہیں وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے۔ اگر وہ ڈینائی نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ اس بات کے اندر کچھ نہ کچھ صداقت ہے، کیونکہ اگر پاکستان کے اندر قانون اور خاص کر کے اسپیشلی جو تھانہ کلچر ہے اس کو ہم نوٹس میں رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیشہ جو بھی پارٹی جو پہلے جا کے رپورٹ کروا دیتی ہے وہ سچ مانی جاتی ہے، اور جتنی بھی لوگوں کی سمپتی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری فرسٹ پارٹی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین اگرام، آپ کو سکرین کے اوپر یہ ایف آئی آر کی کاپی بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس ایف آئی آر کی کاپی کو ہم آپ کو پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اس ایف آئی آر کی کاپی کے اندر جو لڑکی کا نام ہے وہ فرح ہے، اور جو یاسر شاہ اس کا ایک دوست ہے اس کا نام ہے فرحان۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ یہ ہمیشہ لڑکیوں کو تاڑتے ہیں اور خاص کر کے کم سن بچیاں جو ہیں ان کو اپنا نشانے پہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں۔ اب بہت ساری باتیں اس رپورٹ کے اندر بیان کی گئی ہیں، جیسے بتایا گیا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر اس کے ساتھ زیادتی کی، اور ایک دفعہ نہیں کی، کئی دفعہ کی۔ جس طرح مختلف ریسٹورنٹس کے اندر اس کو لے کے گئے، وہاں پر بٹھایا، کھانا کھلایا، اور اس لڑکی نے بتایا کہ وہ اتنی لاچار ہے، اور اس نے یاسر شاہ نے اس لڑکی کے بقول یاسر شاہ نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے کسی کوئی رپورٹ وغیرہ کروائی یا اگر کچھ بھی ایسے معاملات کیے تو تمہیں پتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا کرکٹر ہوں اور میرے اچھے خاصے پولیٹیشینز کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، اگر کچھ ایسا کیا میں تو بچ جاؤں گا لیکن تمہیں میں بعد میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ آج کی جو بڑی خبر ہے وہ ہمیں یہ نظر آ رہی ہے۔ پھر جیسے وہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی، زیادتی ہونے کے بعد وہ گھر گئی، گھر جانے کے بعد اس نے اپنے والدین کو یہ ساری سٹوری سنائی۔ سٹوری سنانے کے بعد اس کی جو خالہ ہیں، خالہ اسے اسلام آباد کے شالامار جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر جا کے اس نے رپورٹ کروائی، ایف آئی آر جسے ہم فرسٹ انفارمیشن رپورٹ بھی کہتے ہیں، وہ درج کروائی۔ وہ آپ کو ہماری اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی کہ اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح کی انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، اس کے اندر دو چیزیں ہمیں دیکھنے والی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ اگر اس کی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو ہمارے خیال سے یاسر شاہ اور اس کا جو دوست ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور اس لڑکی کے، کیونکہ جہاں تک ہمیں یاد ہے کچھ ہمیں ایسے اگر سائنس کو ہم دیکھیں تو کچھ ایسے سمٹمز مل جاتے ہیں کچھ دنوں تک جب جس بندے نے زیادتی کی ہو جاتی ہے اور جس اس کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ میڈیکلی طور پہ ہم اس کو اپروو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اس سائڈ پہ یہ جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ اب لڑکی کا تو مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے والدین کو یاسر شاہ نے ڈرایا دھمکایا۔ جب اس لڑکی نے رپورٹ کی اس کے بعد اس نے بولا کہ آپ کی بیٹی کی عمر جو ہے 14 برس ہے، جب تک یہ 18 برس کی نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس کی جو مالی اخراجات ہیں وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے والدین تب بھی نہیں مانے۔ جب پھر مزید اس نے بتایا کہ واٹس ایپ چیٹ کے دوران ساری کی ساری چیزیں جو اس نے افشاں کی، اس نے بتایا کہ اگر آپ کی کہیں تو ہم آپ کو ایک فلیٹ لے کے دے دیتے ہیں، لیکن تب بھی اس کے جو والدین ہیں تب بھی نہیں مانے، اور وہ اس چیز پہ بضد ہیں کہ ان کی بیٹی کو انصاف دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا جو ولاگ ہے ہمارا، اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر اس کی لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی تو پھر ہم اس کو میڈیکلی پروف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یاسر شاہ کی طرف سے کوئی مزید کوئی بیان نہیں آتا تو اس کا مطلب تو یہی سمجھا جائے گا کہ یاسر شاہ نے یہ حقیقتاً یہ کام کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے وہ کیسے کس طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں اور یہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے۔ تو اگر ویسے ہم پاکستان کے اندر بات کریں تو پاکستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ برے حالات ہیں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے چند ایک دن پہلے جو سری لنکا کا انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر بھی انسانیت کی تذلیل ہی ہم کہیں گے کہ انسانیت کی تذلیل کی گئی۔ اب اگر یہاں پر اس لڑکی کی بات سن لیں تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین اکرام، اب پاسبلٹی ہے، جب تک دونوں فریقین کے بیانات نہیں سنتے تب تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، لیکن اگر بات کی جائے لڑکی کی تو لڑکی اس وقت کی جو اگر بات کریں تو لڑکی اس وقت بالکل رائٹ ہے، اور جو یاسر شاہ، اگر یاسر شاہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یاسر شاہ پورا کا پورا اس معاملے کے اندر انوالو ہیں۔ اگر ہم کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے کرکٹر جو ان معاملات میں ہمیں اٹے پڑے نظر آتے ہیں، جس طرح کچھ عرصہ پہلے، آج تقریباً 5 سے 6 سال پہلے، عمر اکمل کی انگور کھانے والی پکچر جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھی، اور وہ ایک کلب کے اندر، میں اس کو اب ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ وہ ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ اور آج کا جو ٹاپک یہ ہے کہ کرکٹر جو ہیں ان کو ایک تو بہت زیادہ عزت افزائی ملتی ہے اپنے ملک کی طرف سے، عزت کے ساتھ ساتھ اگر پیسہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔
پیسہ بھی ان کو اتنا کہ ان کی جو امیجنیشن ہے وہ ایک دفعہ دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ اچھے خاصے جو پی سی بی ہے وہ کرکٹرز کو پیسے دیتا ہے، اور وہ پیسوں کو لینے کے بعد جب ان کو اس پیسے کا نشہ آتا ہے یا اس شہرت کا نشہ آتا ہے، اس نشے کے اندر وہ یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جو بھی چیز ہے ان کو گائیں بھینسوں کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ، اور آج کی انٹرسٹنگ سٹوری کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا جانتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان۔ اللہ نگہبان۔